اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم فرمایا، یہ تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں ابن کثیر سے، تو اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم آیت دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو، روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے، صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کرنے کے سے صبر، اور یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے نماز کو قائم رکھ، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز پر لگ جاتے۔ چنانچہ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول ساری رات نماز میں مشغول ہے اور صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ تفسیر ابن جریر میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ انا لیلا پڑھ کر راستے ہی سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر اور صلوات سے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع، بعض لوگوں نے تو صلوات یعنی نماز کو کہا، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے۔ جیسے قارون کے قصہ میں ضمیر برائی کے بدلے بھلائی کے حکم میں کہا گیا ہے۔ صدق اللہ